سر نئے مالی سال کا بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے، آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی پرفیکٹ اور آئیڈیل قسم کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے، کچھ مفروضے ہیں جو بجٹ کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. کچھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے لیے بجٹ تیار. اصل میں ایک وقت تھا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ، تجاویز پہ کچھ اعداد و شمار اس میں تبدیل کیے جاتے تھے، کچھ ٹیکسز بڑھائے جاتے تھے، کچھ کم کیے. اب پورا بجٹ آئی ایم ایف کا ہے. اس کی وجہ کہ پاکستان آئی ایم ایف کی ایک منافع بخش دکان ہے کہ وہ اس کو نہ چاہتا ہے کہ تباہ ہو، نہ چاہتے تو اتنی خوشحال ہو کہ آئی ایم ایف سے اس کی جان چھوٹ جائے. دیکھیں، میں جس خطرناک ترین نقطے کی جانب اپنے تمام تر انٹرویوز میں یہ بات ضرور کرتا ہوں، کیونکہ اس میں معیشت کا بھی ایک میتھڈ موجود ہے، اچھا، اور دوسرا اس میں شریعت کا بھی. وہ یہ کہ آپ پچھلے 10 سال کے جتنے بھی بجٹس ہیں آپ دیکھیں، اس میں آئی ایم ایف کا جو حصہ تھا، یعنی سود منافع، وہ 30 سے 35% سے بڑھتا ہوا آج 50% کو تجاوز کر گیا. یعنی آپ سمجھے کہ آپ کی کل آمدنی میں اگر نصف سے زیادہ حصہ وہ کسی قرضے کی سود کی مد میں ادا ہو، جبکہ آپ اپنی جو مکمل آپ کی آمدنی ہے، یہ جو آپ کی تنخواہ ہے، اس میں بھی آپ کا گزارا نہیں ہو پا رہا، تو اب آپ سوچیں کہ جب آپ نصف سود کی مد میں ادا کر دیں گے تو باقی پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ سمجھتے ہیں پورا بجٹ یہ آئی ایم ایف کے لیے تیار کیا یہ گیا؟ پورا بجٹ آئی ایم ایف کے سود کے لیے تیار کیا گیا. اچھا. اس کے بعد دیکھیں پھر اس میں جو کچھ بھی بچتا ہے وہ دفاع کے لیے ایک بڑا حصہ ہے، پھر سرکاری اخراجات کے لیے ہے. جی دفاع کا تو بہت زیادہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تمام تر بحران کے باوجود کہیں پر بھی حکمرانوں نے یہ بات اشارتاً بھی نہیں کہی ہے کہ وہ جو ان کے غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، جو ان کی آسائشیں ہیں، جو ان کی سہولتیں ہیں، کوئی کٹ نظر نہیں آیا. اس میں کٹ نظر نہیں آیا کہ ہم اس پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. سارا بوجھ آپ کو عوام پہ ڈلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں، یہ مفت عمرے، مفت حج، غیر ملکی دوروں پہ ایک بڑے ڈیلیگیشن کا لے جانا،